بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اے ایس انصاری۔ محترم پرویز صاحب اپنے لغات کے پیش لفظ میں فرما رہے ہیں، صفحہ نمبر 13 سطر نمبر 2 تا 5 لکھتے ہیں کہ عربی زبان کے ہر لفظ کا ایک مادہ، ایک روٹ ہوتا ہے جو اپنا بنیادی معنی رکھتا ہے۔ گرامر کے قواعد کے روح سے اس مادے کی شکلیں خواہ کیسی ہی بدلتی رہیں، اس کے بنیادی معنی کی جھلک ہر شکل میں موجود رہے گی۔ جناب، یہ ایک ایسا دھوکہ ہے جو انہوں نے ایک خاص مقصد اچیو کرنے کے لیے دیا ہے۔ روٹ اس مقصد کے لیے ہوتا ہی نہیں ہے، یہ اس مقصد کے لیے ہوتا ہے قانون کے روح سے ہم اس فعل کی مختلف شکلیں بنا سکیں۔ اس بات کو سمجھ لیجئے، معنی متعین کرنے کے لیے نہیں ہوتا، جبکہ یہ فرما رہے ہیں کہ روٹ اپنے ایک بنیادی معنی رکھتا ہے۔ نہیں جناب، روٹ کے کوئی بنیادی معنی نہیں ہوتے، یہ بات میں بہت دفعہ سمجھا چکا ہوں۔ بنیادی معنی نہیں ہوتے، ایک روٹ کئی معنی رکھتا ہے، کئی معنی رکھتا ہے، اور بعض دفعہ بالکل متضاد معنی بھی رکھتا ہے۔ یہ لفظ یہاں کن معنی میں آیا ہے، کانٹیکسٹ متعین کرتا ہے، یا حروف جارہ متعین کرتے ہیں، یا اس کے دیگر لاحقات متعین کرتے ہیں کہ کن معنی میں یہاں آئے گا۔ ذیل میں چند مثالیں ملاحظہ کیجیے۔ نمبر 1، ضربہ فعل ضربہ جب مثال کے لاحقے کے ساتھ آئے گا، ضربہ مثال کے لاحقے کے ساتھ، اس کے ساتھ مثال لگی ہوگی، مثال کے لاحقے کے ساتھ آئے گا تو مطلب ہوگا بیان کرنا، پھر اس کے معنی ہو جائے گا بیان کرنا، یعنی مثال بیان کرنا۔ 14 کی 24، میں صرف ایک حوالہ دے رہا ہوں ورنہ بھرے پڑے ہیں حوالے۔ بیان کرنا 14 کی 24۔ نمبر 2، ضربہ جب حرف جار فی کے ساتھ آئے گا تو مطلب ہوگا زمین پر چلنا پھرنا، سفر کرنا۔ 4/94، یہاں بھی ایک حوالہ دیا، بہت سارے حوالے۔ 4/94، ضربہ جب حرف جار بے کے ساتھ آئے گا، با عربی میں با کہتے ہیں، اردو میں بے کہتے ہیں۔ حرف جار بے کے ساتھ آئے گا تو مطلب ہوگا مارنا۔ 24/31، دیکھیں روٹ ایک ہی ہے، معنی کتنے مختلف آپ کے سامنے آ رہے ہیں، معنی کتنے مختلف۔ آیات نکال کے خود ضرور دیکھیں، تکیہ کرنا چھوڑ دیں، خود کچھ کیا کریں، یہ تکیہ کرنا ہی خراب کرتا ہے انسان۔ آیات نکالیں اور دیکھیں۔ اب اور آئیے آگے، مادہ رغبہ، راغین با، رغبہ جب مجرد آئے گا اکیلا تو مطلب ہوگا رغبت رکھنا، 24/8۔ اور جب یہی لفظ حرف جار ان کے ساتھ آ جائے گا، ان کے ساتھ آئے گا تو مطلب ہوگا بے رغبتی رکھنا، بے رغبتی، بالکل الٹ معنی ہو گیا، اپوز ہو گیا، بے رغبتی رکھنا۔ دیکھا 2/130، 2 کی 103۔ 94 کی 8 میں رغبت رکھنا اور 2 کے 103 میں بے رغبتی رکھنا۔ کس وجہ سے؟ ان لگنے کی وجہ سے۔ دیکھیں فعل ایک ہی ہے، مادہ ایک ہی ہے، لیکن حرف جار ان لگنے سے معنی بالکل اپوز ہو گئے، مختلف ہو گئے۔ اب آئیے مادہ فے یا لام، فے یہ لام، فیل، باب ضربہ یضربو سے فعلا یفیلو فعلتن، ضربہ یضربو سے فعلا یفیلو فعلتن، رائے میں کمزور ہونا، کمزوری کا واقع ہونا۔ اچھا جی، فعل الشباب، جوانی کا ڈھلنا، کمزوری آ جانا۔ اور جب فیل ہوگا، فیل تو اس کا مطلب ہوگا ہاتھی۔ دیکھیں کہاں ہاتھی اور کہاں کمزوری، کہاں جوانی ڈھلنا، کمزوری چھا جانا۔ یہ بیک وقت طاقت کا پہلو بھی اور کمزوری کا پہلو بھی۔ دیکھیں آپ نکال کر دیکھیں اس مادے کو۔ اسی طرح ہے برارا، بے رے، جو میں نے اپنے مضمون میں نقل کیا تھا، برارا مادہ سے نیکی بھلائی بھی آتا ہے اور گندم بھی، اسی مادے سے نیکی بھلائی بھی اور گندم بھی اور چوہا بھی، ریٹ۔ دیکھیں کتنے مختلف، بتائیں کہ کیا ان تمام معنوں میں کیا سملیرٹی ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ پہلو چھپا گئے، پرویز صاحب بیان نہیں کیا۔
گڑبڑ کر گئے کہ مادے کے کوئی معنی نہیں ہوتے، بلکہ اس کے الٹ بتایا کہ مادے کے ایک معنی ہوتے ہیں مخصوص، مادے کے کوئی معنی نہیں ہوتے، ایک ہی مادے سے بہت سے مختلف معنی بنتے ہیں اور وہ لغت بتاتی ہے، اور کون سے معنی کہاں لگیں گے یہ عربی قواعد اور کانٹیکسٹ بتاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ جہاں مرضی جو مرضی لگاتا پھرے، ہر چیز قاعدے کے روح سے ہے، یہ عربی قواعد اور کانٹیکسٹ بتاتا ہے۔ انہوں نے ایسا کیوں کیا، یہ باتیں کیوں چھپائیں، اس کا اپوز کیوں بتائیں، ایسا کیوں کیا، اب یہ بتائیں گے ہم آپ کو۔ پہلے آپ یہ دیکھیں کہ جو ہم نے اوپر بیان کیا فعل ضربہ، جب حرف جار بے کے ساتھ آتا ہے تو ہر جگہ اس کے معنی مارنا ہی ہوتے ہیں۔ چند ایک مثالیں میں دیتا ہوں، مارنا ہوتا ہے۔ وَلْيَضْرِبْنَا بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ 24 کی 31، اور ان کو چاہیے کہ اپنے سینوں پر دوپٹے کا بکل مارے رہا کریں، 24 کی 31، یعنی عورتوں کو چاہیے خواتین کو اپنے سینوں پر دوپٹے کا بکل مار کے رکھا کریں، 24 کی 31۔ ضربہ آ گیا بے کے ساتھ، وَلْيَضْرِبْنَا بے خُمُرِهِنَّ۔ اب آگے چلیں، وَلَا يَضْرِبْنَا بِأَرْجُلِهِنَّ، وَلَا يَضْرِبْنَا بے با کے ساتھ آ گیا ضربہ، وَلَا يَضْرِبْنَا بِأَرْجُلِهِنَّ، یہ 24 کی 31۔ اور ان کو چاہیے کہ اپنے پاؤں چلتے وقت زمین پر نہ مارا کریں، ضربہ بے کے ساتھ آ گیا۔ آگے اب آئیے ایوب علیہ السلام کے لیے، ہم نے کہا کہ تو اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک مٹھا پکڑ، فَضْرِب بِهِ، اور پھر اس سے مار، اس مٹھے سے مار، 38/44، اس سے مار، ضربہ بے کے ساتھ آ گیا، ضربہ بے کے ساتھ آ گیا، فَضْرِب بِهِ، یعنی جب بھی فعل ضربہ کے ساتھ حرف جار بے آئے گا تو مطلب مارنا ہوتا ہے، مارنا۔ اب چونکہ یہ سبق تو پرویز صاحب نے سکھایا ہی نہیں ہے کہ ان کی کوئی پکڑ کرے، یہ تو بتایا ہی نہیں انہوں نے۔ اب دیکھیں کہ وہ اس قانون سے کیسے انحراف کر رہے ہیں، اگر بتا دیا ہوتا تو پکڑے جاتے، انحراف کر رہے ہیں۔ آئیے نمبر 1، جب موسیٰ نے اپنی قوم سے پانی مانگا تو ہم نے کہا اضرب بعصاک الحجر، اضرب بے کے ساتھ آ گیا، بعصاک الحجر، 2 کی 60، 2/60، کہ اپنی لاٹھی کو زمین پر مار۔ اب لاٹھی زمین پر مارنے سے چشمہ پھوٹ پڑنا تو معجزہ ثابت ہو جائے گا، اور وہ ماننا نہیں، لہذا اب کیا لکھتے ہیں کہ وہ اپنی جماعت کو لے کر وہاں پہنچا، چٹان پر سے مٹی ہٹائی تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، 1 2 نہیں، 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ یہاں عصا کا ترجمہ کر دیا جماعت، اور ضربہ جس کے ساتھ بے لگا ہوا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے مارنا، اس کا ترجمہ کر دیا لے جانا، جو فی کے معنی میں آتا ہے۔ ضربہ کے ساتھ فی آتا تو یہ معنی ہوتے، لیکن یہاں تو با آیا، بے آیا، دیکھیں 4/94۔ یہاں مارنا بھی غائب کر دیا، عصا بھی غائب کر دیا، اور ضربہ بے کو ضربہ فی کے معنی میں بدل دیا، اور چٹان سے مٹی ہٹائی، یہ اضافی اپنی طرف سے۔ اب کیا کیا جائے؟ کوئی ماہر عربی دان اگر ان کے اس ترجمے کو واپس، ان کے اس اردو ترجمے کو واپس عربی میں ڈھال دیں، ترجمہ کرے، تو پھر وہ کوئی اور ہی چیز نکل کر آئے گی، قرآن نہیں ہوگا پھر وہ، یار یہ کیا ہے۔ اسی طرح 26 کی 63 میں آئیے، قرآن کہتا ہے اضرب بعصاک البحر، اضرب بے کے ساتھ آ گیا، بعصاک البحر، تو اپنی لاٹھی سمندر پر مار، ضربہ بے کے ساتھ آ گیا۔ اس کا ترجمہ کر رہے ہیں اپنی جماعت کو لے کر سمندر کی طرف چلو، یہاں بھی عصا کا ترجمہ کر دیا جماعت، اور ضربہ کا وہ ترجمہ کر دیا جو فی کے ساتھ آتا ہے، جماعت کو لے کر چلو، یعنی چلنا۔ یہاں تو پوچھنے والا پوچھے گا کیسے، پتا ہوگا تو پوچھیں گے نا کہ عربی قواعد کے ساتھ یہ کیا کھلواڑ کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ کہیں معجزہ ثابت نہ ہو جائے، اس لیے کر رہے ہیں۔ عصا کا ترجمہ کر دیا جماعت، وہ پیچھے 2 آیات جو گزر چکی ہیں۔ اب آئیے 20 کی 18 پر، اور 20 کی 18 میں اس کا ترجمہ سفر زندگی کا سہارا کر دیا، سفر زندگی کا سہارا۔ جب اللہ نے پوچھا کہ موسیٰ یہ تمہارے دانے ہاتھ میں کیا ہے، قال ہی عصایا، تو کہا یہ میری لاٹھی ہے، 20 کی 18، یہ میری لاٹھی ہے۔ لیکن آپ اس کا ترجمہ کر رہے ہیں میرے لیے تو یہ سفر زندگی میں بہت بڑا سہارا ہے،
لیجیے صاحب، اب عصا کا ترجمہ سفر زندگی کا سہارا ہو گیا. دیکھا کہ کس طرح پلٹیاں کھاتے ہیں یہ صاحب. اب آ جائیں 7 کی 107 پر. 7 کی 107 پر فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ. پس موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی جو پھینکی تو وہ یکا یک واضح اژدہا بن گیا. اس کا ترجمہ فرما رہے ہیں اس پر موسیٰ نے ان قوانین و دلائل کو پیش کیا. یہاں عصا کا ترجمہ ہو گیا قوانین اور دلائل. کوئی ہے ان سے پوچھنے والا یہ کن کن اصولوں کی خلاف ورزیاں کرتے ہیں؟ اگر لکھنے پر بیٹھ جائیں تو تھک جائیں، خلاف ورزیاں ختم نہ ہو، فہرست ختم نہ ہو. اب چلیں یہ اگلا عنوان میں اگلی قسط میں رکھوں گا. اگلا عنوان ہے ضرورت کیا پیش آ گئی تھی ایک الگ لغت مرتب کرنے کی. یہ انشاءاللہ اگلے عنوان.